السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، افکار و نظریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید سلطان۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ خالد حسین گرائے صاحب، اور ہم آپ کے لیے اس پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں افکار و نظریات کے تحت ایک ایسا سوال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور وہ ہے وسیلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے جو مسلمان کو اور مومن کو سب سے بنیادی ہتھیار دیا ہے وہ ہے دعا، اور دعا کی قبولیت میں وسیلے کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں جائز وسیلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمارے لیے مشروع ثابت کیے ہیں، ان پر ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں سے ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑا وسیلہ جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں اور اپنی دعائیں قبول کرنے کے لیے ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اس کی پیاری صفات، جن کا وسیلہ اور واسطہ دے کر رب العالمین سے ہم جو چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعائیں کی قبولیت میں اس کو بنیادی سبب بھی قرار دیا ہے۔ آج ہم شیخ خالد حسین گرائے صاحب سے مزید وہ جائز وسیلے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم صحیح وسیلے اور صحیح عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ شیخ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ شیخ صاحب ہمیں اس بارے میں کچھ وضاحت سے بتائیں۔ جی شیخ صاحب۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ وسیلے سے کیا مراد ہے، تو شرعی جو وسیلہ ہے وہ وہی ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرنا جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ لوگوں کے جو خود ساختہ وسیلے کے طریقے ہیں ان کو چھوڑ کر شرعی جو صحیح طریقہ ہے وسیلے کا اس کی طرف آنا چاہیے۔ اور اس میں پہلی ذکر چیز ہمیں جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا۔ اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ کے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، دعا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں ایسی سکھائی ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہے فلاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، پھر یہ کہو کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاضر، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عزت کی اور اس کی طاقت اور قدرت کی، اس تکلیف سے جس کو میں پا رہا ہوں، جس کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ یہاں اللہ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ اللہ میں تیری رضا کے وسیلے سے تیرے غصے سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعاؤں میں اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا وسیلہ خود بھی دیا ہے، قرآن میں انبیاء نے دیے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہیں یہ چیزیں۔ تو ان سے انحراف کر کے، ان کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ طریقے اختیار کرنا، یہ انتہائی جو ہے غلط روش ہے۔ تو ہمیں صحیح طریقے کی طرف آنا چاہیے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اسماء صفات کا وسیلہ دینا، اور اسماء صفات کا جب ہم وسیلہ دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ناموں کو ہم پڑھیں گے، ان کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان میں جو پر حکمت توحید ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہم اور قریب ہوں گے۔ دوسرا جو ہم نے آج بیان کرنا ہے وسیلے کا جو جائز طریقہ ہے، وہ اپنے نیک اعمال کا، جو عمل صالح ہیں انسان نے کیے ہیں، ان کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر دعا کرنا کہ اے اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، تیری رضا کی خاطر کیا ہے،
تو اس نیک عمل کے سبب جو ہے میرے گناہ معاف کر دے، میری ضرورت پوری کر دے۔ اس کا ثبوت بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم سے گزشتہ جو صالحین تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اللہ ہم نے یعنی کہ رسول کو سنا منادی ینادی للایمان، جو ہمیں پکار رہا تھا ایمان لے کر آؤ، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اس ایمان کی بدولت فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہماری خطائیں دور فرما دے، انہیں ان کا کفارہ بنا دے، وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے۔ تو یہاں ایمان کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ پھر انسان نے اگر مثال کے طور پہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو اللہ کے حضور وہ عمل پیش کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے والدین کے ساتھ یہ اچھا جو جس کو میں یہ سمجھتا ہوں اچھا سلوک ہے یہ میں کر رہا ہوں، اللہ تو اس کے بدلے جو ہے میری مغفرت فرما دے، میرے لیے آسانی فرما دے۔ پھر جو ہے انسان ایمان کا واسطہ دے سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے آیت میں ذکر کیا، اپنے کسی بھی اچھے عمل کا واسطہ اللہ کے حضور پیش کر سکتا ہے۔ اس کی ایک دلیل تو قرآن مجید سے ہم نے وہ سورہ آل عمران کی آیت ذکر کی ہے۔ دوسرا صحیح بخاری میں ایک تفصیلی واقعہ ہے، 3 افراد کے بارے میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ 3 شخص جو ہے کسی پہاڑی دشوار گزار راستے سے گزر رہے تھے، بارش ہو گئی تیز، اور بارش کی وجہ سے انہیں مجبوراً پناہ لینی پڑی ایک غار میں۔ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو پہاڑ کے اوپر سے کوئی چٹان گری، کوئی بڑا پتھر گرا کہ اس غار کا جو ہے دروازہ اور منہ بند ہو گیا۔ اب ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، خلاصی کا کوئی سبیل ان کو نظر نہیں آ رہی کہ کیسے اس چٹان کو پتھر کو ہٹائیں اور باہر نکلیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ تم میں سے ہر شخص نے جو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ میں نے عمل کیا تھا، وہ عمل اپنا اللہ کے حضور پیش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیری خاطر کیا ہے، تو تو جو ہے اس کی برکت سے ہمارے یہ جو ہے ہمیں اس غار سے اور ہمیں اس پریشانی سے نکال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دعا کری اور یہ کہا کہ اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں بکریاں چراتا تھا، دن کو بکریاں لے کے جاتا چرا کے، جب شام کو واپس آتا تو میں سب سے پہلے ان کا دودھ جو ہے نکال کر اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد جو ہے میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک دن جو ہے میں بکریاں چرانے کے لیے گیا، مجھے دیر ہو گئی واپس آنے میں، واپس آتا ہوں تو دیکھا والدین دونوں سو چکے ہیں، اب بچے میرے جاگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اسی طرح ہی دودھ نکالا اور جا کے والدین کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے یہ بھی ناگوار سمجھا کہ انہیں اٹھاؤں، ان کی نیند میں خلل پیدا ہو، کہہ رہے میں انتظار کرتا رہا اور میرے بچے جو ہے میرے پاؤں کے پاس جو ہے بلکتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا۔ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے والدین صبح کو بیدار ہوئے، میں نے یہ دودھ ان کو پلایا پہلے، اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ اب انہوں نے جب اپنا یہ عمل ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ تو یہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے اور تجھے اس کی خبر ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے، تو یہ پتھر ہمارا ہٹا دے تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر اتنا ہٹایا کہ وہ آرام سے آسمان دیکھ سکتے تھے۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے اپنا عمل ذکر کیا کہ برائی سے، فحاشی سے بچنے کا، گناہ سے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ امام شوکانی کے قول کے تناظر میں کہ وہ کہتے تھے کہ تمام خصال خیر وسیلہ ہیں اللہ کے قریب کرنے کا، اور تمام برائیوں سے بچنا بھی وسیلہ ہے۔
تو وہ دوسرا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میری جو چچا زاد تھی، میری کزن تھیں خاتون، ان سے مجھے جو ہے وہ محبت ہو گئی جیسے ایک مرد کو ایک عورت سے ہوتی ہے، تو میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو وہ غریب تھی، اس نے جو ہے مجھے کہا کہ 100 دینار جو ہے اکٹھے کر کے لے کے آؤ، پھر میں تمہیں جو ہے کچھ اپنی یعنی کہ قریب آنے کی اجازت دوں گی۔ کہتے ہیں جب میں لے کر آیا اور قریب اس کے آیا تو اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ جو حق ہے جس کا، اسی کے لیے جو ہے میرے جو ہے عزت کو رہنے دو۔ اور وہ شخص اس نے یہ عمل کی، ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو سمجھتا ہے کہ یہ تیری رضا کی خاطر تھا، میں نے تیرے ڈر سے یہ گناہ چھوڑا ہے، تو ہمارے لیے جو ہے اس پتھر کو ہٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید اور پتھر جو ہے ہٹا دیا، لیکن اب بھی وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر تیسرے شخص کا اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ رکھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی جو مقرر کی تھی، ایک شخص کو میں نے مزدوری دی، اس نے لینے سے انکار کر دیا، یعنی کہ کمی بیشی کا اس نے اعتراض کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، تو میں نے کہتے ہیں کہ اس کی جو مزدوری تھی اس کو انویسٹ کیا، اس سے پھر جو ہے آگے اونٹ بنے، گائے بنی، بکریاں بنی، غلام بنے، پھر ایک کہتے ہیں کہ کئی عرصے بعد، ایک لمبے عرصے بعد وہ شخص آ گیا مجھ سے مزدوری لینے کے لیے۔ کہتے ہیں جب وہ آیا اس نے مزدوری مانگی تو میں نے اس کو کہا یہ سارے اونٹ، ساری گائے جو ہے، یہ بیل ہیں، یہ سب لے جاؤ، یہ تمہارے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ کہا نہیں، یہ وہی مزدوری ہے، یہ مزدوری اس مزدوری کی کمائی ہے جو تم چھوڑ کر گئے تھے۔ تو وہ سارے لے گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں جو ہے تیری رضا کی خاطر یہ کام کیا ہے، تو ہمیں جو ہے یہاں سے نکال دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر پورا ہٹ گیا اور وہ آرام سے نکل کر چلے گئے۔ اب اس حدیث کے اندر ایک واضح میسیج اور واضح پیغام ہے کہ نیک عمل جو ہیں اس میں والدین کی اطاعت کرنا، فحاشی سے، برائی سے، گناہ سے بچنا، پھر حقوق العباد جو لوگوں کے حق ہیں وہ ادا کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ اگر انسان کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے تو وہ جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے واسطے سے ان کے مسائل جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں۔ اللہ شیخ صاحب اسی طرح کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جیسے وسیلہ جائز ہے، کیا نیک لوگ زندہ ہوں یا وفات پائے گئے ہوں، ان دونوں میں سے بھی کوئی وسیلہ بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، یا اپنی حاجتیں پوری کروانے کا، یا اپنے آپ سے کوئی بیماری، آزمائش، مصیبت دور کرنے کا؟ کیا اس وسیلے کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، نیک لوگ جو ہیں ان کے وسیلے کی، یہ جو ہم تیسری قسم جو وسیلے کی جائز ہے، جس کو شریعت نے جائز قرار دیا اور ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ صرف ایک صورت ہے کہ آپ کسی نیک شخص کے پاس جائیں اور اس سے دعا کی درخواست کریں، اگر وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، بقید حیات ہیں۔ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے نام کا وسیلہ دینا یا ان کی ذات کا وسیلہ دینا یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے، جس کی ہم آئندہ ایک تفصیل سے وضاحت کریں گے کہ جو لوگوں کے خود ساختہ طریقے ہیں کون کون سے ہیں جن کے ذریعے وہ وسیلہ جنہیں بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وسیلہ نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وسیلہ قرار نہیں دیا۔ اور وسیلہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کے اندر وسیلہ دینا یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اس طریقے کے مطابق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اپنی طرف سے ہم کوئی بھی اس میں ایڈیشن کریں گے، وہ ادنا سی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور منظور نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے۔ تو جو نیک آدمی، جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ نیک آدمی سے صرف ہم ایک صورت میں وہ جائز ہے کہ ہم اس کو وسیلے کے طور پر استعمال کریں کہ ہم وہ زندہ ہے اس کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے وہ درخواست کریں گے وہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ اس کی سب سے بڑی مثال والدین، کہ انسان اپنے والدین سے کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ والدین سے کہہ سکتا ہے، کسی نیک انسان سے کہہ سکتا ہے، کسی عالم دین سے درخواست کر سکتا ہے، اور اس کی حدیث دلیل جو ہے وہ ایک واضح سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بلکہ سیدنا انس کی بھی حدیث ہے، اس کے علاوہ بہت سے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے کہتے یا رسول اللہ ادعو لی، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں۔ سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست کری۔ پھر سیدنا انس ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی، سمجھیں کہ پانی نہیں مل رہا تھا، مویشی چارہ نہیں تھا، مویشی پیاس مر رہے تھے، بھوک مر رہے تھے۔ ایک شخص جمعہ والے دن دروازے سے داخل ہوا مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، راستے کٹ چکے ہیں، اب ہمارا کوئی ہیلا وسیلہ نہیں رہا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا کرے۔ تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری، اور کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو مدینہ پہ جو بادلوں کے ٹکڑے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش دی کہ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر اگلے جمعے کو ایک دوسرا شخص آیا، اس شخص نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، بارش اتنی کثرت سے ہو گئی ہے، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش روک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری اور بارش رک گئی۔ تو صحابہ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ کسی بھی صحابی سے صحیح روایت کے ساتھ یہ ثبوت نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ آئے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، یا کوئی اور طریقہ اختیار کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا ہو آپ کی ذات کا، جس کی مزید وضاحت ہم آگے کریں گے۔ اس کے برعکس دوسری مثال موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا، لوگ سیدنا عمر کے پاس آئے، تو سیدنا عمر جو ہے وہ گئے، انہوں نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب خود بھی دعا کرنے لگے تو کہنے لگے، اللہ سے عرض کرنے لگے کہ انا کننا نتوسل الیک، کہ ہم اے اللہ، ہم جب آپ کے نبی موجود تھے تو ہم اپنے نبی کے پاس آتے تھے، ان سے دعا کروا کے تو ہم اپنے مسائل جو ہے، اپنی مصیبتوں اور بارش طلب کیا کرتے تھے، مصیبتیں ٹالوایا کرتے تھے۔ تو آج جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، عباس کے پاس آئے ہیں، تو ہم ان کے وسیلے سے آپ سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول کریں اور ہمیں بارش دے دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بارش ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہاں اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو فعل ہے، عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جانا، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زندہ شخص کے پاس ہی جایا جاتا ہے دعا کروانے کے لیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو عمومی طور پر وسیلہ دینا جائز ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، تو سیدنا عمر پھر وہ اختیار کرتے، لیکن وہ عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے دعا کا کہا۔ تو جو تیسری صورت جائز ہے وسیلے کی، وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک شخص کے پاس جا کے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، اللہ کے ناموں، اللہ کی صفات کا وسیلہ واسطہ دینا، اپنے اعمال صالحہ جو خود کرے ہیں ان کا اللہ کے حضور جو ہے واسطہ وسیلہ دینا، اور تیسری صورت جو ہے وہ کسی نیک اور صالح شخص کے پاس جا کر اس سے دعا کروانا۔ ان تینوں وسیلوں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، یہ ٹھیک ہیں، بالکل ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ جو وسیلے کی ناجائز اور لوگوں کی خود ساختہ جو ہے وہ طریقے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی اور اس صحیح وسیلے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب۔ ناظرین کرام، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس بارے میں جو جائز رہنمائی ہمیں قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اشکال، کوئی سوال آپ کے ذہن میں موجود ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں وہ سوال جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اس کا تسلی بخش آپ کو جواب دیں گے، اور قرآن میں اور حدیث میں اور صحابہ کرام کے عمل سے جو چیز ثابت ہے اس کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔